مرزا کاظم جن دنوں برلن میں تھے ان ایام کا ذکر ہے کہ مرزا صاحب کی ملاقات ایک پنجابی سکھ پریتم سنگھ سے ہوئی اور دونوں 3-4 روز تک ایک قہوہ خانے میں ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ ایک روز سردار جی نے مرزا صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ میں اٹلی جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ اٹلی میں میرا مستقبل بہت شاندار ہو سکتا ہے، اس لیے اگر آپ کچھ روپیہ مجھے بطور قرض دے دیں یا کسی دوست سے دلا دیں تو میں اٹلی پہنچ کر تھوڑے ہی عرصے میں قرض چکا دوں گا۔ مرزا کاظم نے ایک لمحہ بھر سوچنے کے بعد کہا، قرض؟ سردار صاحب، یا پردیس میں کون ایسا ہندوستانی فارغ البال ہو سکتا ہے جو اپنے اللہ تللوں کے علاوہ کسی دوست کو قرض دے سکے؟ سردار جی بولے، مجھے کچھ زیادہ روپیہ نہیں چاہیے، صرف… مرزا صاحب نے بات کاٹی، اجی کم زیادہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ کسی سے ایسی درخواست کرنا ہی بے معنی چیز ہے۔ سردار جی بولے، تو پھر کیا کیا جائے؟ مرزا صاحب نے جواب دیا، کیا کیا جائے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ سردار جی پر امید نگاہوں سے دیکھتے ہوئے، وہ کیا؟ مرزا صاحب نے جواب دیا، وہ یہ کہ ہندوستانیوں کے بجائے جرمنوں سے روپیہ حاصل کیا جائے، جو بہت آسان کام ہے۔ وہ کیسے؟ میں کل بتاؤں گا، آپ اسی وقت یہاں تشریف لے آئیے۔ سردار جی کی آنکھیں ان الفاظ کو سن کر چمک اٹھیں اور آپ مرزا صاحب کا پیشگی شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے۔ رات بھر سردار جی کو نیند نہ آئی اور دوسرے دن وقت مقررہ سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی قہوہ خانے میں پہنچ گئے اور بے صبری کے ساتھ مرزا کاظم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر مرزا آئے اور قہوے کی پیالی پیتے ہوئے یوں گویا ہوئے، دیکھیے سردار جی، مرزا غالب ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے، آپ جانتے ہوں گے۔ سردار جی نے جواب دیا، وہی نا جنہیں انڈین شیکسپیئر کہتے ہیں؟ نہیں، انڈین شیکسپیئر تو آغا حشر کاشمیری مرحوم تھے جو مشہور ڈرامہ نویس تھے۔ غالب ان سے بہت پہلے عہد مغلیہ میں گزرے ہیں۔ آپ کا نام اسد اللہ خان تھا اور وطن دہلی۔ آپ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے بہت بڑے شاعر تھے، لیکن عمر تنگ دستی میں گزری۔ آپ کو شراب نوشی کا بہت شوق تھا، اس لیے کبھی فارغ البالی نصیب نہ ہوئی۔ سردار جی بولے، بالکل میرے چچا ہرنام سنگھ کی طرح۔ ذیلدار تھا، 200 بیگھہ زمین تھی، ضلع بھر میں عزت تھی، لیکن شراب نے بیڑا غرق کر دیا۔ آج اسے کوئی 10 روپے ادھار نہیں دیتا۔ ہاں، بس غالب کی بھی یہی حالت تھی، لیکن تھا بڑا خوددار۔ مرتا مر گیا لیکن عمرہ کے سامنے نہ جھکا۔ اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ سردار سر تو ہلاتے جاتے تھے لیکن دل میں سوچتے تھے کہ بات تو جرمنوں سے روپیہ حاصل کرنے کی تھی۔ یہ مرزا صاحب غالب کا قصہ کیوں چھیڑ بیٹھے؟ آپ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ مرزا کاظم نے ان کے دل کی بات کو بھانپ کر ہاتھ سے اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خاموشی سے سنتے جائیے۔ مرزا صاحب پھر گویا ہوئے۔ غالب ایک فلاسفر شاعر تھے اور انہوں نے وہی زمانہ پایا جو جرمنی کے فلاسفر شاعر گوئٹے کو نصیب ہوا۔ گوئٹے بھی… مرزا صاحب یہاں تک کہہ پائے تھے کہ سردار جی سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دی، لیکن مرزا صاحب، جہنم میں جائیں غالب اور گوئٹے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جرمنوں سے روپیہ حاصل کرنے کی ترکیب بتائیں گے۔ مرزا صاحب نے کہا، بالکل درست، اور میں وہی ترکیب تو بتا رہا ہوں، آپ ذرا سنتے جائیے۔ آپ ہندوستان کے بہت بڑے مورخ، شاعر اور ادیب ہیں۔ سردار جی بولے، میں اور شاعر؟ بس آپ چپ رہیے اور میری بات سنیے۔ آپ اتوار کے دن ہامبرگ ہال میں ایک تقریر کریں گے جس میں آپ غالب اور گوئٹے کی شاعری کا موازنہ فرمائیں گے۔ سردار جی چونک کر بولے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو جرمن زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا اور نہ غالب اور گوئٹے کی شاعری سے واقف ہوں۔ مرزا صاحب نے جواب دیا، آپ اردو زبان میں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پنجابی زبان میں تقریر فرمائیے۔ بات صرف یہ ہے کہ بولتے جائیے۔ اور گوئٹے کی شاعری سے آپ واقف نہیں تو ان کا نام تو چندہ مشکل نہیں، ذرا کہیے تو۔ سردار جی بولے، غالب گوئٹے، بالکل ٹھیک، آپ پاس ہو گئے۔ صرف اتنی بات ہے کہ غالب گوئٹے، انگریزی زبان میں جسے ہم اینڈ کہتے ہیں،
جرمن میں اسے اونڈ کہا جاتا ہے۔ سردار جی نے فرمایا، غالب اونڈ گوئٹے، غالب اونڈ گوئٹے۔ واہ واہ، خوب! اب آپ ہندوستان کے بہت بڑے اسکالر ہیں۔ کل برلن کے اخبارات میں اعلان شائع ہوگا کہ ہندوستان کے مشہور اسکالر سردار پریتم سنگھ اتوار کے دن بوقت شام ہومبرگ ہال میں غالب اور گوئٹے کے موضوع پر ایک زبردست تقریر کریں گے۔ داخلہ ٹکٹ کے ذریعے ہوگا وغیرہ۔ سردار جی پریشان ہو کر بولے، لیکن میں تقریر میں کہوں گا کیا؟ جو جی میں آئے کہتے جائیے، بس بولتے جائیے اور ہر 3-4 جملوں کے بعد غالب اونڈ گوئٹے کہتے رہیے۔ اتوار کی شام آ پہنچی۔ ہومبرگ ہال جرمن اہل ذوق سے کھچا کھچ بھر گیا۔ صدارت کی کرسی پر برلن کے ایک مشہور ماہر ادبیات جلوہ افروز تھے۔ ان کے ایک طرف سردار پریتم سنگھ اور دوسری طرف مرزا کاظم بیٹھے تھے۔ تقریر کا وقت آ گیا اور سردار صاحب تقریر کرنے کے لیے اٹھے۔ صاحب صدر نے اٹھ کر حاضرین سے پروفیسر پریتم سنگھ کا تعارف کرایا، جس پر حال خیر مقدم کی تالیوں سے گونج اٹھا۔ سردار صاحب نے اپنی تقریر شروع کی۔ صاحبان، مرزا اسد اللہ خاں غالب دہلی کے رہنے والے تھے۔ اردو فارسی دونوں زبان کے شاعر تھے۔ شراب بہت پیتے تھے، اس لیے ان کی عمر تنگ دستی میں گزری۔ دہلی ہندوستان کا دارالسلطنت ہے، وہاں ایک گھنٹہ گھر بھی ہے۔ چاندنی چوک میں سودا بیچنے والوں کی صدائیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں، غالب اونڈ گوئٹے۔ مجمع نے پرزور تالیاں بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا، اور جب تالیوں کی گونج ختم ہوئی تو سردار صاحب نے تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا، دہلی سے 300 میل کے فاصلے پر لاہور ہے۔ میں ضلع لاہور کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا علاقہ بڑا زرخیز ہے۔ پچھلے سال بارشیں کم ہوئی تھیں، اس لیے فصلیں اچھی نہ ہوئیں۔ اس سال گورو مہاراج کی کرپا ہے، نہر میں بھی پانی خوب رہا اور بارشیں بھی اچھی ہو گئیں۔ امید ہے کہ گیہوں کی فصل اچھی رہے گی۔ لاہور کی بہت سی چیزیں دیکھنے لائق ہیں، مثلاً شاہی مسجد، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی، چڑیا گھر، عجائب گھر۔ غالب اونڈ گوئٹے۔ پھر تالیوں سے فضا گونج اٹھی اور صاحب صدر کے لبوں پر تبسم رقص کرنے لگا۔ آپ نے میز پر ہاتھ مار مار کر مقرر کی جادو بیانی کی داد دی۔ سردار صاحب نے اپنی حوصلہ افزائی ہوتی دیکھی تو ذرا زیادہ بلند آواز سے تقریر کرنے لگے۔ فرمایا، غالب اونڈ گوئٹے کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے شری دربار صاحب امرتسر کے درشن نہ کیے، حتیٰ کہ وہ ضلع گرداسپور بھی نہ جا سکے، ورنہ وہاں کا گڑ کھا کر انہیں نانی سپنے میں یاد آ جاتی۔ ضلع امرتسر میں ایک گاؤں چمیاری ہے، وہاں کے خربوزے بہت مشہور ہیں۔ قصور کی میٹھی بہت خوشبودار ہوتی ہے، اور پھر غالب اونڈ گوئٹے کے کیا کہنے، گویا انڈیا اونڈ جرمنی۔ اس دفعہ سردار نے استاد کے بتائے ہوئے سبق غالب اونڈ گوئٹے پر انڈیا اونڈ جرمنی کا اضافہ کر کے کمال کر دکھایا، اور ان الفاظ نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ سردار صاحب نے تقریر جاری رکھی اور 2-3 فقرے کہنے کے بعد فرمایا کہ صاحبان، اب غالب کے اشعار بھی سنیے۔ اس مقام پر مرزا کاظم نے اٹھ کر حاضرین سے جرمن زبان میں کہا کہ پروفیسر پریتم سنگھ اب غالب کی چند اشعار سنائیں گے۔ سردار صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں یہ گانا شروع کر دیا۔ اساں نت دے نی اساں نت دے شرابی رہنا نی ہر نام کو رینا رے اودھ وچ کند کر لیے۔ مرزا کاظم کرسی سے اچھل پڑے، جس پر حاضرین نے تالیوں سے فضا میں گونج پیدا کر دی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب نے ان اشعار کو بے حد پسند کیا ہے۔ سردار صاحب پھر بولے، اسی مر گئے نی اسی مر گئے کمائیاں کر دے نی ہر نام کو رینا رے اجے تیرے بند نہ ہے ہائے نی اسی مر گئے۔ اس دفعہ بھی حسب معمول کافی داد ملی، لیکن داد کی حد تو اس وقت ہوئی جب سردار صاحب نے غالب کی وہ مثلث سنائی جس کی ٹیپ کا مصرع یہ تھا، موڑی بابا ڈانگ والیا چھئی۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا
اور سردار پریتم سنگھ مورخ، شاعر اور ماہر ادبیات کی تقریر ختم ہوئی، اس کے بعد مرزا کاظم اٹھے اور انہوں نے نہایت فصیح جرمن زبان میں بیان کیا کہ پروفیسر نے جس قابلیت کے ساتھ غالب اور گوئٹے کا موازنہ کیا ہے شاید ہی آج تک کسی نے کیا ہو، کم از کم برلن میں تو آج تک ایسی تقریر نہ ہوئی ہوگی، اور مجھے فخر ہے کہ میرے ملک نے پروفیسر صاحب جیسے آدمی پیدا کیے ہیں۔ میں اس پوری تقریر کا ترجمہ کر کے برلن کے اخبارات میں شائع کراؤں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میرے وطن کے مایہ ناز ماہر ادبیات نے علم و فضل کے کیا کیا دریا بہائے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروفیسر صاحب کے خیالات سننے کی تکلیف گوارا فرمائی۔ اس کے بعد صاحب صدر اٹھے اور انہوں نے پروفیسر صاحب اور مرزا کاظم کا شکریہ حاضرین کی طرف سے ادا کیا اور جلسے کے اختتام کا اعلان کیا۔ پھر کیا تھا، بڑے بڑے ادیب، شاعر، اخبار نویس اور رئیس سردار صاحب سے مصافحہ کرنے کو لپکے اور آپ کو بڑی مشکل سے ہال کے دروازے تک لے جایا گیا۔ اسی رات کو مرزا کاظم پروفیسر پریتم سنگھ کو ٹرین پر سوار کرانے کے لیے اسٹیشن تک لے گئے اور دونوں کی جیبیں نوٹوں سے پر تھیں۔